بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین و ناظرات، میری یہ ویڈیو اسلام کی تائید کے اندر، علماء حق کی تائید کے اندر اور اسلام کے جو معاونین ہیں، خدام ہیں، ان کی تائید کے اندر ہے، تو آپ نے غور سے سننی بھی ہے اور اس کو آگے اگر ممکن ہو تو شیئر بھی کیجیے گا۔ میرا بھی فائدہ ہے اس میں، آپ کا بھی فائدہ ہے۔ جزاکم اللہ خیرا، آمین۔ اسلام کے جتنے اعداء ہیں، مخالفین ہیں، اسلام پر آبجیکشنز کرنے والے جتنے بھی ہیں، لبرلز ہوں، چاہے اندرونی ہوں پاکستان کے اندر رہنے والے، چاہے بیرونی، پوری دنیا کے جتنے بھی ہیں، وہ ذرا متوجہ ہو جائیں، نیڑے ہو کر میری گفتگو نے سنو، کیا کہہ رہا ہوں ذرا توجہ سے آپ نے سننا ہے۔ انسان کمال پیسوں کے اندر، علم و سطوت کے اندر، دبدبے کے اندر، جاہ و جلال کے اندر، منصب کے اندر، سٹیٹس کے اندر، اور زیادہ فنون کے اندر، زیادہ اولاد کے اندر، بینک بیلنس، پراپرٹی کے اندر، اور انسان آگے جا رہا ہو، ساتھ میں پیچھے سے سیکیورٹی گارڈز ہوں اور بندوقیں لے کر آگے جا رہے ہوں، اور 5,000 کا سوٹ لے کر اور 5,000 کی نیچے جتی لے کر اور پھر 5,000 کے اوپر واسکٹ لے کر انسان اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھ کر ان ساری اشیاء کے اندر انسان کمال سمجھتا ہے۔ آئیے میں آپ کو یہ واضح کر دوں، اس بات کی میں وضاحت کرتا ہوں کہ کمال انسان کون ہوتا ہے۔ اگر علم کا زیادہ ہونا یہ کمال ہوتا نا، تو دوستان عزیز، علم بڑوں کے پاس تھا، ہے اور ہوگا۔ شیطان کی مثال بھی دی جاتی ہے، اور دوسرے علوم والے وہ بھی ہیں میرے اور آپ کی آنکھوں کے سامنے، جو سکالرز ہو کر، جو سائنس کے عالم ہو کر، سائنس اور ٹیکنالوجی کے عالم ہو کر، بڑی بڑی ٹیکنالوجیز رکھنے والے، گاؤں ماتا اور بیل پتا کا پیشاب پی رہے ہوتے ہیں۔ تو علم ہونا کمال ہوا؟ نو۔ اگر مال و دولت کا ہونا اگر زیادہ یہ کمال ہوتا نا، تو فرعون اور قارون کے پاس بھی بڑا پیسہ تھا، بڑا مال تھا، پوری دنیا پر جن کی سطوت اور بادشاہت تھی، عروج اور دبدبہ تھا ان کا۔ کمال ہوا؟ نو۔ اگر قوت کا زیادہ ہونا، پاور کا زیادہ ہونا کمال ہوتا، تو میرے دوست یہ بھی بڑی بات نہیں ہے۔ ہم شیر کے اندر غور کریں نا، ہم سے زیادہ طاقت اس کے اندر پائی جاتی ہے۔ یہ زرافہ دیکھ لیں، ہاتھی دیکھ لیں، انسان سے بڑے جانور اور ہیں، ان کے پاس بڑی پاورز ہیں اور اکڑ ہے، صحیح اکڑ کے چل رہے ہوتے ہیں، پراؤڈ ہے، ایٹیٹیوڈ ہے ان کے اندر زیادہ ہے۔ تو طاقت کا ہونا بھی کمال نہیں ہے۔ اچھا، انسان سمجھتا ہے کہ میں ہواؤں میں اڑ رہا ہوں، وہ تو چھوٹے چھوٹے پرندے، یہ مکھی، یہ مچھر اور کئی پرندے اڑ رہے ہوتے ہیں، کمال ہے؟ نو۔ انسان کہتا ہے میں سمندروں کی تہہ کے اندر میں غوطہ زنی کر کے وہاں سے میں میت نکال رہا ہوتا ہوں، وہاں سے ہیرے و جواہرات، ڈائمنڈز وہاں سے میں نکال رہا ہوتا ہوں، یہ کمال ہے؟ یہ کمال ہے؟ نو۔ وہاں تو مچھلیاں بھی تیرتی ہیں۔ کمال کیا بنا پھر؟ کیا کمال ہے؟ کمال یہ ہے کہ انسان اوپر سے بڑا خوبصورت ہو، 5,000 کا سوٹ پہن کر، 5,000 کی جتی پہن کر اور واسکٹ پہن کر انسان اپنے آپ کو بڑا سمجھے، یہ کوئی کمال نہیں ہے۔ اچھا، پھر بعض بندے اپنے حسن پر بھی بڑا مان رکھ رہے ہوتے ہیں، ان کو بڑا مان ہوتا ہے، حسن کا زیادہ ہونا یہ کمال ہے؟ چٹکیوں کا مہمان ہے یہ حسن جو ہے، جس پر ہمیں فخر ہے۔ ایک بندہ تھا، وہ اپنے شیخ کے گھر چلا گیا۔ جب وہاں پہنچا، چونکہ اس بندے کو یہ جتنی خواتین ہیں، اسلامی خواتین، وہ مائنڈ مت کیجیے گا، کیونکہ میں مجبوراً اب یہ بات کر رہا ہوں، بات سمجھانے کے طور پر کر رہا ہوں۔ تو وہ اپنے شیخ کے پاس چلا گیا، شیخ کو پتہ چل گیا کہ اس کو فلاں بیماری لگ گئی ہے، عشق کی بیماری لگ گئی ہے۔ شیخ نے، جب وہ بندہ اس کے گھر پہنچ چکا شیخ نے کیا کیا؟ شیخ کے گھر بڑی سونی لونڈی تھی، خوبصورت، حسینہ، جمیلہ۔ اس نے اسے کہا کہ اس کے لیے کھانا ذرا لا کر پیش کر دو۔ اب وہ کھانا پیش کیا گیا۔ اب یہ جو عاشق تھا نا، مجنوں تھا، اس نے جب وہ لونڈی دیکھی تو اس کا دل اس پر آیا۔ اب جس کے
عشق کے اندر اور محبت کے اندر یہ گرفتار تھا نا، وہاں سے اس کا دل چینج ہو کر، منتقل ہو کر، کنورٹ ہو کر ادھر آیا، چینج ہو گئے۔ اچھا 2-3 دن گزر چکے، سب سے پہلے دن وہ کھانا لے کر آئی تھی، اب دوبارہ وہ نہیں آئی، تو وہ اب زیادہ پریشان ہوا کہ وہ کدھر گئی۔ شیخ صاحب کو تو پتہ تھا، وہ تو پریکٹیکل اس کو سمجھانے والے تھے۔ اچھا شیخ صاحب نے اس طرح کیا کہ 3 دن بعد پھر اسی لونڈی سے کہا کہ اب جا کے دوبارہ اس کو کھانا پیش کرو۔ وہی لونڈی جو حسینہ اور جمیلہ تھی، اس نے آ کر کھانا پیش کیا، نیچے دسترخوان رکھ کے ٹیبل کے اوپر یا دسترخوان کے اوپر کھانا پیش کیا۔ اب وہ بندہ، اس نے جب ایک دفعہ لونڈی کو دیکھا نا، پھر اس نے دوبارہ دیکھا ہی نہ۔ شیخ صاحب بھی تک رہے تھے، وہاں سے گھور رہے تھے، لونڈی کو جب نہیں دیکھا تو شیخ صاحب آئے، اس نے کہا کہ جس حسن پر آپ مر رہے تھے نا، شیخ صاحب ساتھ میں ایک برتن بھی لے کر آئے تھے، کہا یہ وہ حسن ہے۔ وہ شیخ صاحب نے اصل میں وہ لونڈی کو اس طرح دوائی دی تھی کہ اس سے پھر وہ پتہ ہے انسان کو موشنز جاری ہوتے ہیں، تو وہ موشن سارے اس کو اس شیخ صاحب نے برتن کے اندر بند کیا ہوا تھا، اس نے پیش کیا، کہا جس حسن پر تم مر رہے تھے نا، یہ وہ حسن ہے جس کی خاطر تم پاگل ہو رہے تھے۔ اور یہی حال عورتوں کا صرف نہیں، مردوں کے ساتھ بھی ہے۔ یہ جو بڑا فخر کرتے ہیں نا، پراؤڈ کرتے ہیں اپنے خوبصورت ہونے پر، اس صرف ایک بیماری کا جھٹکا ہے، حسن سارا ختم ہو جائے گا۔ فخر کس بات کا یار، پھر کمال کون سا انسان ہوگا، ہم ذرا غور تو کریں۔ تو کمال آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں، مصطفیٰ سے پوچھتے ہیں۔ میں زیادہ وضاحت میں نہیں جاؤں گا، صرف ایک ایک بات کر کے آگے بڑھ رہا ہوں۔ قرآن کہہ رہا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم میں سے سب سے جو اشرف ہے، اعلیٰ ہے، اکرم ہے، زیادہ برگزیدہ ہے، زیادہ شان اور جاہ و جلال والا، اسٹیٹس والا، منصب والا میرے نزدیک یہ ہے۔ تم تو فلاں فلاں کو بڑا سمجھ رہے ہو، میرے نزدیک سب سے بڑا یہ ہے کہ جو تم میں سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہوگا، مجھ سے زیادہ ڈرنے والا ہوگا، وہ سب سے زیادہ شانوں والا وہی ہے۔ تو رب کی سنیں یا دنیائی لوگوں کی سنیں؟ مصطفیٰ سے پوچھیں۔ مصطفیٰ فرماتا ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے سب سے بیسٹ، نائس ترین بندہ وہ ہے، کمال والا وہ ہے کہ جو قرآن پاک پڑھے اور قرآن کو آگے پھیلائے، اس کی تعلیم کو آگے پھیلائے، اس کی تبلیغ کرے، دوسرے کو پڑھائے۔ تو کمال والا کون ہوگا؟ کمال والا تو یہ ہوا نا۔ اچھا اب ایک مثال سے سمجھیں کہ انسان کا بڑا جسم ہونا اور قد رانا ہونا، اپنے اوپر پراؤڈ ہونا، فخر کرنا، یہ بینک بیلنس کچھ بھی کمال نہیں ہے۔ اس کو ایک مثال سے سمجھیں۔ کئی امثلہ ہیں، کئی ایگزامپلز ہیں، ایک مثال دے کر میں سمجھانا چاہتا ہوں۔ ایک گاڑی ہو، 10 لاکھ کی کار ہو چھوٹی، ایک پلاسٹک کی ڈبیا ہو جس کے اندر 3 رنگز ہوں، انگوٹھیاں ہوں، آف گولڈ، سونے کی، 10 لاکھ کی، تو اس ڈبیا کی قیمت کتنی ہوئی؟ 30 لاکھ اور 50 روپے، چونکہ 50 روپے کی ڈبیا ہے نا۔ اب دیکھیں اس طرف کار ہے 10 لاکھ کی، اس طرف انگوٹھی ہے، انگوٹھیاں ہیں، 30 لاکھ ان کی قیمت ہے۔ اب وہ کار والا کہہ رہا ہے کہ جناب یہ ڈبیا مجھے دے دیں، یہ میری کار لے لیں، تو میں اور آپ اسے کہیں گے جناب آپ پاگل ہیں، کیا کر رہے ہیں، اتنی بڑی کار اسے دے رہے ہیں، کیوں دے رہے ہیں؟ وہ کہے گا جناب اگرچہ میری کار بڑی ہے لیکن میں اس ڈبیا کو نہیں دیکھ رہا، اس ڈبیا کے اندر جو کمال ہے نا میں اسے دیکھ رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح اب اس مثال کو اپنے اوپر ہم فٹ کریں نا، ہمیں سمجھ آ جائے، زندگی گزارنے کا ڈھب اور طریقہ ہمیں سمجھ آ جائے اور اپنے اوپر پراؤڈ ہی ختم ہو جائے کہ انسان کا قد رانا ہونا، بڑا قد ہونا یہ کمال نہیں ہے، انسان کا دل جو ہے وہ کمال ہو، یہ انسان کے کمال اور اکمل ہونے کی، کامل ہونے کی علامت ہوتی ہے۔ بڑا اس گاڑی کا جسم دیکھیں نا، اس کی باڈی کتنی بڑی ہے لیکن وہ اس ڈبیا پر مر رہا ہے، وجہ اس کے اندر کمال ہے۔ تو آج ہم اپنا کردار جب اچھا کریں گے نا، یہ کمال ہو جائے گا۔
انسان کمال اندر سے ہوتا ہے۔ کمال یہ ہے کہ میں گاؤں کے چودھری صاحب کے ساتھ جس طرح کا رویہ اختیار کروں نا، وہی رویہ میں غریب ترین جو شخص ہے اس کے ساتھ بھی وہی رویہ میرا ہو، یہ کمال ہے۔ یہ بڑے بڑے امیروں کے ساتھ تو یاری اور دوستی سب رکھتے ہیں، لیکن کمال تو یہ ہے غریب کے ساتھ بھی یاری لگانے والا ہو۔ وہ کسی نے شاعر نے کہا تھا کہ غریباں نال محبوبہ یارانے سارے تیرے نے، امیراں نال ہر کوئی دوستی رکھتا ہے لیکن غریباں نال محبوبہ یارانے سارے تیرے نے۔ یہ کمالیت ہے۔ کمالیت وہ نہیں ہے جسے ہم سمجھ رہے ہیں۔ کمال یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی تعلیمات پر، مصطفیٰ کی تعلیمات پر کتنا عمل کر رہے ہیں، کمال یہ ہے۔ یہ کمال نہیں ہے کہ ہم پورا دن غافل ہو جائیں اللہ وحدہ لا شریک کی شریعت سے اور اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنے لگ جائیں۔ کوئی کمال نہیں ہے دوستان عزیز۔ انسان کمال درجے پر تب پہنچتا ہے وہ جب پورا کے پورا شریعت کے اوپر اترنے والوں میں سے ہو جاتا ہے۔ یہ میت جو ہوتی ہے، میت پتہ ہے اس کو غسال جب غسل دے رہا ہوتا ہے تو وہ جس طرف اس کی سائڈ کو پرتائے، اس کو الٹائے، چاہے اس طرف چاہے اس طرف، چاہے اس کو لٹا کر غسل دے، جس سائڈ بھی، تو غسال اس کو جس طرح بھی غسل دینا چاہے دے سکتا ہے۔ میت اس کے سامنے بے بس پڑی رہتی ہے۔ تو بندہ جب بندہ ہو نا، کمال بندہ ہو، وہ رب ذوالجلال کے سامنے اس میت کی طرح ہوتا ہے۔ یا اللہ تیرا حکم میں نے سر جھکا لیا، میں قبول کرتا ہوں۔ یا اللہ تیرا جس قسم کا بھی حکم ہے نا، میں سر جھکا کے سر تسلیم خم کر کے، نو آبجیکشن نو ڈاؤٹ اینڈ نو آنسر، یا اللہ میں قبول کرتا ہوں، آئی ایکسیپٹ آل یور آرڈرز مائی بلاڈ۔ یا اللہ میں آپ کے ہر آرڈرز کو یا اللہ میں قبول کرتا ہوں۔ تو کمال کا انسان وہ ہوتا ہے جو پورا شریعت پر اترنے والا ہو۔ انگلش بولنا یہ بھی کوئی کمال نہیں ہے۔ دا اسپیکنگ آف انگلش ناٹ آ میریکل۔ انگلش بولنا یہ کوئی کمال نہیں ہے، بیکاز امریکن اگنورینٹ وومنس آلسو اسپیک انگلش۔ انگلش تو امریکن جو پاگل عورتیں ہیں، جنگلی عورتیں ہیں، وہ بھی انگلش بولتی ہیں، تو یہ کوئی کمال ہوا؟ کمال تو یہ ہے کہ انسان ایک تو خوشبو لگا کر انسان اپنے آپ کو مہکاتا ہے نا، انسان کا کمال یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ اس کا کردار سے خوشبو آنے لگ پڑے، یہ انسان کے کامل ہونے کی علامت ہوتی ہے۔ تو پروردگار عالم کی بارگاہ کے اندر دعا ہے کہ رب ذوالجلال ہمیں صحیح معنوں کے اندر شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب آپ نے خلاصہ یہ نکالا ہوگا کہ انسان کمال کون ہوتا ہے، کامل کون ہوتا ہے؟ جو پورا کے پورا سر تا پا وہ شریعت کے مطابق ہو، اس کا رویہ جس طرح لیبرز کے ساتھ ہو اس طرح کا رویہ بوس کے ساتھ ہو، جو لیبرز کا جو ٹھیکیدار ہوتا ہے اس کے ساتھ بھی وہی رویہ ہو، جس طرح لیبرز کے ساتھ، جس طرح غریب کے ساتھ اس کا رویہ ہے اس طرح کا اس کا رویہ امیر کے ساتھ بھی ہو۔ وہ بندہ جب وہاں سے آ رہا ہو، دور سے آ رہا ہو، میں اور آپ جب اسے دیکھیں تو ہم سمجھیں کہ واقعی یہ بندہ نواز ہے، یہ اسلام کا پیروکار ہے، مصطفیٰ کا واقعی سچا غلام آ رہا ہے۔ تو اب پوری گفتگو کے بعد میں یہ بات لبرل سے ضرور کروں گا کہ کس بات کی وجہ سے تم اکڑ کر رہے ہو؟ تمہارا تو حسن، تمہارا سب کچھ تو وہ ہے، جس طرح اس بندے نے وہ اس کے ایموشنز اس کو پیش کیے تھے، اس نے کہا یہ حسن ہے جس پر تم مر رہے ہو، اسی حسن کی خاطر یا کسی اور چیز کی وجہ سے تم اکڑ کر رہے ہو۔ اور خاص کر مرزا جہلمی، تم مصطفیٰ کی شانوں کے اندر اور انبیاء اور اولیاء اور صلحاء اور اہل اللہ کی شانوں میں، علماء کی شانوں میں تم گستاخیاں کرتے ہو، تمہاری اوقات کیا ہے؟ انسان سوچے تو صحیح، ہر انسان سوچے تو صحیح، کس چیز سے بنا ہے؟ لقد خلقنا الانسان من سلالۃ من طین ثم جعلناه فی قرار مکین۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر ہم نے اسے فجعلنا المدغۃ عظاما فکسونا العظام لحما، ہیں جی، پھر اس کو ہم نے بوٹی بنائی، پھر اس سے ہم نے ہڈیاں بنائی، ہڈی کے اوپر پھر گوشت چڑھایا۔ کیا اوقات تھی یار انسان کی؟ کہاں سے انسان آیا اور کہاں پہنچا، اب پھر کہاں پہنچے گا؟ انسان کا اینڈ کیا ہونے والا ہے؟ تو غرور کس بات کا؟ غرور ہم کیوں کریں؟ سوچے تو صحیح، انسان کھاتا کیا ہے اور انسان سے خارج کیا ہوتا ہے؟ صرف اس بات کو ہم سمجھے نا، ہمارے سارے ایٹیٹیوڈز،
ہمارے سارے پراؤڈس مٹی میں مل جائیں۔ کیا تھے ہم، میں اور آپ کیا تھے؟ ذرا سوچیں تو صحیح، انجینئر بھی میری باتوں کو غور سے سن، ہم تھے کیا؟ ایک وقت ایسا تھا کہ ہم سائڈ جو ہے وہ بدلانے والے نہیں تھے، اس قابل ہم نہیں تھے۔ اللہ پاک نے ہمیں والدین جیسی نعمت سے مالا مال فرمایا، انہوں نے ہمیں اس وقت کتنی حفاظت کے ساتھ ہمیں رکھا، کس طرح ہماری پرورش کی، ہم ذرا سوچیں تو صحیح کیا اوقات تھی ہماری، کہاں سے ہم آئے اور کہاں پہنچے اور کہاں پہنچنے والے ہیں۔ یہ ہماری اوقات ہے، مٹی سے بنا، مٹی پہ رہا اور مٹی میں ہی جاننا ہے۔ جب حقیقت انسان یہ ہے تو پھر غرور کس بات کا؟ اپنی ہی مٹی پہ چلنے کا طریقہ سیکھو، اپنی ہی مٹی پہ چلنے کا طریقہ سیکھو، سلیقہ سیکھو یا طریقہ سیکھو، سنگ مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے۔ اور علامہ اقبال نے فرمایا، اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، املاک بھی، اولاد بھی، جاگیر بھی فتنہ، ناحق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ۔ آخری لفظ کے اندر اینڈ کر دیا علامہ اقبال نے، شمشیر ہی کیا نعرہ تکبیر بھی فتنہ۔ ہر وہ چیز جو آپ کو رب سے دور کرے نا وہ آپ کے لیے فتنہ ہے، اس کے اندر کمال نہ سمجھیں۔ آپ کی اولاد ہے جس کی وجہ سے آپ اللہ کی دہلیز سے دور ہوئے ہیں، وہ آپ کے لیے فتنہ ہے، کمال نہ سمجھیں۔ آپ کا اسٹیٹس ہے، منصبہ ہے، عہدہ ہے آپ کے پاس جاہ و جلال ہے، پراپرٹیز آپ کے پاس، مدارج آپ کے پاس اور مراتب ہیں آپ کے پاس، دبدبہ ہے، عروج ہے، سطوت ہے، سب کچھ ہے آپ کے پاس، لیکن وہ سارا کچھ ہونے کے باوجود آپ رب سے غافل ہیں تو اس کے اندر کمال نہ سمجھیے گا۔ کمال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا، کہ سارے کے سارے انسان خسارے کے اندر ہیں، ہاں خسارے سے بچنے والے وہ ہوں گے جو میرے محبوب کے دامن کے ساتھ لپٹ جائیں گے۔ سارے کے سارے انسان، کیونکہ ایمان مصطفیٰ کے دامن کے ساتھ لپٹنے کا نام ہے نا۔ فرمایا اگر کمال والا انسان تو دیکھ رہا ہے نا، دیکھنا چاہتے ہو تو میرے سونے محبوب کے یار اول کو دیکھو، سیدنا صدیق اکبر کو دیکھو، میرے محبوب کے یار ثانی کو دیکھو، ابو بکر و عمر عثمان و علی کو دیکھو، میرے محبوب کے باقی یاروں کو دیکھو۔ آج ایک محلے کے اندر جس کی بیٹی ہوتی ہے وہ صرف اسی بندے کی بیٹی ہوتی ہے، باقیوں کی نہیں ہوتی۔ ایک دور ایسا تھا کہ سب ایک خاتون کو سارے کے سارے عزت کی نگاہ سے دیکھ رہے ہوتے تھے، سارے کے سارے اسے عزت کی نگاہ سے دیکھ رہے ہوتے تھے، اس سے عزتوں سے مالا مال کر رہے ہوتے تھے، اس سے عزتیں دے رہے ہوتے تھے، عزتیں نچھاور کر رہے ہوتے تھے، راستہ دے کر رستہ بدل رہے ہوتے تھے۔ آج خاتون گزر رہی ہوتی ہے تو خاتون رستہ جو ہے وہ ہمیں رستہ دے رہی ہوتی ہے، ہم اسی رستے پر اسے مجبور کر رہے ہوتے ہیں، وہ رستہ بدل کر وہاں سے دوسرے رستے پر جا رہی ہوتی ہے، تو پھر ہم سے تو وہ کتا بہتر نہ ہوا۔ کمال ہے، فخر ہے ہمیں۔ دیکھیں تو صحیح کس بات پر یار ہم فخر کر رہے ہیں؟ ہمارے سامنے ہمارے سونے محبوب کی جو ہے وہ لوگ گستاخیاں کر رہے ہیں، ہمارے پاس ٹیکنالوجیز اور فنون اور سب کچھ ہونے کے باوجود ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، اور ہم کہتے کیا ہیں؟ کمال۔ اللہ پاک آپ سب کو، ہم سب کو عقل سلیم عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔